الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له. الحمد لمن قدر خيرا وخبال، والشكر لمن صور حسنا وجمال. فرد صمد عن سر الخلق، بريء أزلي خلق الخلق كمال. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له، لا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر سامعین، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے بارگاہ الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ، ان کی سیرت کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا. گزشتہ 2 جمعوں سے آج کے اس مختصر سے وقت میں ان کی سیرت کے چند گوشے عرض کروں گا. اللہ کے خلیل ایک امتحان کے بعد دوسرے امتحان میں، دوسرے امتحان کے بعد تیسرے میں، ایک سے بڑھ کر ایک سخت، انتہائی سخت. لیکن خلیل اللہ چونکہ اللہ پر متوکل تھے
اس لیے وہ ہر امتحان میں پورے نمبروں کے ساتھ پاس ہوتے گئے۔ ماں باپ کے سامنے کھڑے ہونا، اپنے والد کو اللہ کی توحید سنانا، پھر بگڑی ہوئی قوم کو اللہ کی توحید سنانا، پھر قوم کو جب یوں دلائل سے نہ سمجھے تو ان کی عبادت گاہ میں جا کر ان کے معبودوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا تاکہ یوں سمجھ جائیں۔ یوں بھی نہ سمجھے، خلیل اللہ کو جلانے کا انتظام کیا گیا، آگ جلائی، اللہ کے خلیل کو پھینکا، اللہ نے آگ کو گلے گلزار کر دیا۔ جب آگ سے نکلتے ہیں اللہ کے خلیل، قادسالی ہے، جیسا کہ امام بغوی نے اپنی تفسیر معالم التنزیل میں اور امام قرطبی نے اپنی تفسیر اور امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا ہے کہ خلیل اللہ آگ سے نکلنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ نمرود جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا، اور علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ بادشاہت کی، 2 مسلمان 2 کافر۔ جو کافر ہیں ان میں ایک نمرود ہے، دوسرا بخت نصر ہے، اور جو مسلمان ہیں ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور دوسرے ذوالقرنین ہیں۔ بقول علامہ ابن کثیر کی کہ قادسالی بھی ہے، لوگ وفد در وفد جاتے ہیں، بادشاہ سے غلہ لیتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار بھی یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کو پاس روک لیتا غلے کو، اور جب کسی کو ضرورت ہوتی تو غلہ لیتا اور داخل ہوتے ہوئے سجدہ بھی کرتا۔ لیکن اللہ کے خلیل نے سجدہ نہیں کیا اور ایسے داخل ہو گئے۔ نمرود نے پوچھا مجھے رب مانتے ہو؟ کہا تجھے رب کون مانتا ہے؟ تو رب ہے؟ کہا پھر کون ہے رب؟ مر رب۔ تو اللہ کے خلیل کہنے لگے ربی الذی یحیی و یمیت، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، جو جلاتا ہے اور موت دیتا ہے، یہ میرا رب ہے۔ یہاں غور کریں ذرا، تعارف کیسے کروایا جا رہا ہے اپنے رب کا؟ الذی یحیی و یمیت، اس میں اشارہ ہے کہ رب تو وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے۔ اس میں ڈرانا بھی مقصود تھا کہ تجھ پہ بھی وہ بدبخت انسان موت آئے گی۔ آج تو ربوبیت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے لیکن تو رب نہیں، رب تو وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے۔ فوراً کہنے لگا قال انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں۔ بڑا بے وقوف تھا، کہنے لگا میں بھی مارتا ہوں، زندہ کرتا ہوں۔ کیسے؟ 2 قیدی بلائے، 2 مجرم لائے گئے، 2 بندوں کا مقدمہ ہوا۔ جس نے بری ہونا تھا
اسے پھانسی چڑھا دیا، اور جس نے پھانسی چڑھنا تھا اسے آزاد کر دیا۔ دیکھو، جس نے مرنا تھا اس کو میں نے آزاد کر دیا، جس نے آزاد ہونا تھا اسے مار دیا۔ اللہ کے خلیل سمجھ گئے بڑا بے وقوف اور احمق انسان ہے، تو دلیل پر اعتراض کرنے کے بجائے اللہ کے خلیل نے فوراً دوسری دلیل دی، اور دوسری دلیل بھی ایسے دی کہ اس میں اس کی پہلی دلیل کا جواب بھی ہو گیا ہے کہ اچھا، جب تو موت و حیات کا مالک ہے، جیسے تو نے کہا ہے کہ میں بھی مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں، پھر تو پتہ چلتا ہے جو موت و حیات کا مالک ہوتا ہے وہ متصرف ہوتا ہے۔ ہری پور والوں توجہ چاہوں گا، موت و حیات کا مالک ہوتا ہے وہ تو متصرف ہوتا ہے، وہ صرف موت و حیات کا مالک نہیں، پھر اس کا حکم ستاروں پہ بھی چلتا ہے، سورج چاند پہ بھی چلتا ہے۔ تو پھر میری دوسری دلیل کہ میرا رب تو وہ ہے جو ہر روز فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب تو روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ اگر واقعی تو رب ہے تو پھر مشرق کے بجائے مغرب سے لے آ۔ میرا رب روزانہ مشرق سے لاتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، چلو ایک دن تو ایسے کرنا، مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع کرنا۔ جب یہ دلیل پیش کی، قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، حیران ششدر رہ گیا، مبہوت ہو گیا، حواس باختہ ہو گیا، اب نہ دلیل کا جواب اور نہ ہی کوئی دوسرا جملہ زبان سے نکلے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ تو کہنے لگا اچھا، جب مجھے رب نہیں مانتے ہو پھر جاؤ غلہ لینے کیوں آئے ہو؟ باقیوں کو غلہ دے دیا، بوریاں بار بار کے دے دی، اور قات سالی کے عالم نے جب صرف حکومت کے پاس ہی غلہ ہو اور اس طرح کسی کو محروم کر دیا جائے، لیکن قربان جاؤں روزی کے ڈر سے مسئلہ توحید والا چھپایا نہیں۔ بڑے لوگ ہیں جو اپنی امامت بچانے کے لیے مسئلہ توحید نہیں بیان کر سکتے، جو مسلح بچانے کے لیے جو عشر اور زکوٰۃ آتی ہے اس کو بچانے کے لیے مسئلہ توحید نہیں سناتے، کہ اگر میں نے اللہ کی توحید سنائی، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، یہ چندے، یہ زکوٰۃ، یہ عشر، یہ سرسائے، یہ نذرانے بند ہو جائیں گے۔ کھائیں گے کہاں سے جی؟ اللہ کے خلیل نے ان چیزوں سے بے نیاز ہو کے اللہ کی توحید سنائی، اور جب خالی ہاتھ لوٹتے ہیں، نمرود کے پاس سے جب خالی ہاتھ پلٹتے ہیں نا، تو دل میں تو تھا گھر میں جاؤں گا تو بیوی پوچھے گی کچھ لے کے آئے ہو؟ تو راستے میں سارے لوگ غلہ لے جا رہے ہیں، اللہ کے خلیل ریت کے ایک ٹیلے کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنی بوریوں میں ریت ڈال لیتے ہیں۔ امام ابن کثیر نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے، امام بغوی نے اور امام قرطبی نے نقل کیا ہے۔ ریت بھر لیتے ہیں بوریوں میں اور 2 بوریاں اٹھا کے گھر میں آ کے کھانے کی جگہ رکھ دیتے ہیں، خود آرام کرنے لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ چلو بوریاں پڑی ہوں گی، دل بہلائیں گے بچے گھر کے کہ بھئی کچھ نہ کچھ تو ہے، سو گئے۔
بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتی ہیں، دیکھتی ہیں اللہ کے خلیل آرام فرمائیں، جگانے کے بجائے کچن کی طرف خوراک کی طرف بڑھتی ہیں۔ جب بوری کا منہ کھولتی ہیں، گرے کھولتی ہیں، دیکھتی ہیں دونوں بوریوں میں غلہ اور آٹا پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ روٹی پکائی، کھانا تیار کیا، خلیل اللہ کے لیے جب دسترخوان لگا، جگایا، اٹھئے کھانا کھائیے۔ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کیا کہا؟ جی کھانا کھائیے، تیار ہے۔ اللہ کی بندی کھانا کہاں سے؟ کئی دن کا فاقہ ہے، کہاں سے لے کے آئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کے بندے اور کہاں سے لانا، جو غلہ آپ لائے تھے اسی سے پکایا ہے۔ فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کی ذات اتنی غیرتی ذات ہے جو اس کی توحید پہ غیرت کھاتا ہے، غیرت کرتا ہے۔ روزی اور پیٹ سے بے نیاز ہو کر جب توحید بیان کرتا ہے تو مالک بھی اتنا غیرتی ہے کہ اللہ نے اس کی ریت کو بھی آٹے میں بدل دیا۔ اس لیے اللہ کے لیے کوئی مشکل، قرآن اسی لیے تو کہتا ہے مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، شرک سے بچ جائے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کی راہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور روزی وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ خلیل جو تھے نا، پھر دوستی کا تقاضا تو ہے یہ، اور اسی لیے قرآن کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، اللہ ہی روزی دینے والا ہے، قوت والا، طاقت والا ہے۔ تو اللہ کے خلیل نے جیسے باپ کے سامنے توحید بیان کی، جس طرح قوم کے سامنے توحید بیان کی، اسی طرح آج نمرود کی بارگاہ، نمرود کے محل اور اس کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا۔ قربان جاؤں کس دلیری سے توحید بیان کی، لیکن وہ بلا کیا پرواہ کریں، انہوں نے آگ کو گلے گلزار ہوتے دیکھا تھا، انہوں نے یہ نظارے دیکھے تھے، اللہ کی توحید سنائی۔ لیکن قرآن مقدس کہتا ہے جتنی دلیل سے، حکمت سے، بصیرت سے، برہان سے سمجھ آیا، لیکن جب مورے جباریت لگ جائے بلا کون ہدایت دے سکتا ہے؟ مور لگی ہو اللہ کی طرف سے تو کون ان کو ہدایت دے گا؟ قرآن کہتا ہے اتنا سمجھانے کے باوجود بھی، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 26-27 قرآن کہتا ہے فآمن لہ لوط، پس ان پر ایک لوط ہی ایمان لائے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے، صرف کون ایمان لائے تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے، اور اللہ کے خلیل سمجھ گئے جب یہ نہیں مانتے تو فرمایا وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي، میں رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک یقیناً وہی العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمتوں والا ہے۔ یہاں سے چل پڑے، ملک شام کی طرف ہجرت کی، راستے میں صدوم کے علاقے کی طرف
لوط علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی تو ابراہیم خلیل اللہ کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام وہاں کی طرف روانہ ہو گئے. ان کو بھی ڈیوٹی سونپ دی گئی، وہ الگ طرف جانے لگے اور اللہ کے خلیل دوسری جانب جانے لگے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے میں نے نوازا، بیٹے بھی ایسے عطا کیے، اسماعیل علیہ السلام جیسے فرزند سے نوازا، اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے سے نوازا. اور دونوں نبی، اسماعیل ذبیح اللہ اللہ کے نبی، اسحاق وہ بھی نبی اللہ کے. خیر سننے کی بات ہے، یہ امتحان بھی گزر گیا، ملک بھی چھوڑ دیا، چلتے ہیں. اماں ہاجرہ، چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے ذکر کرتا کہ اماں ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے تحفتاً دی. اور کئی لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بادشاہ کی بیٹی تھی جو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں دی. پہلی بیوی حضرت سارہ تھی اور دوسری ہاجرہ. ہمارے ہاں اردو میں ہم لفظ ہاجرہ ذکر کرتے ہیں، لفظ حدیث میں اور تاریخ اسلام کی کتابوں میں لفظ ہاجر ہے. چونکہ ہمارے ہاں ہم مؤنث کے لیے لفظ کیا استعمال کرتے ہیں، یہاں ہاجرہ ہے. خیر اللہ نے اماں ہاجرہ کو بیٹا دیا اسماعیل علیہ السلام. بڑے عرصے کے بعد، پہلی بیوی سے بچہ نہیں ہوا تھا ابھی تک، اماں ہاجرہ سے جب اللہ نے بیٹا دیا، ہری پور والوں سنیے گا ذرا، قرآن کہتا ہے اتنے عرصے کے بعد، اتنی مخالفتوں اور دشمنیوں کے بعد جب موحد اعظم کو اللہ نرینہ اولاد دے دے کتنی خوشی ہوتی. اللہ شکر ہے میرا مشن چلے گا، مجھے وارث مل گیا ہے، مجھے بازو مل گیا ہے، میری کمر مضبوط ہوگی. لیکن جب بیٹا ابھی دودھ پینے کا وقت ہے، میرے سامنے 13واں پارہ، سورت کا نام سورت ابراہیم ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا اپنے خلیل کو کہ بیوی اور بچے کو لے جاؤ، ایسی جگہ چھوڑ کے آ جاؤ جہاں کوئی انسان نہیں بستا، کھیتی بھی نہیں، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں. چلتے ہیں، حکم جو آ گیا یہ بھی ایک امتحان ہے. خدا را ہری پور والو، اور جہاں تک میری آواز پردیسیوں کو پہنچتی ہے، آج وہ بھی دیکھیں جن پردیسیوں کو سال بعد اولاد کی محبت تڑپاتی ہے، اور جب وہ گھروں سے جانے لگتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. آئیے خلیل اللہ کا تذکرہ کرنے لگا ہوں. چلتے ہیں اللہ کے خلیل، اور ایسے بیابان ویرانے میں اماں ہاجرہ کو اور دودھ پیتے ننھے سے اسماعیل کو چھوڑا. وہاں جب واپس آنے لگے، دور دور تک زندگی کے آثار نظر نہیں آتے، کوئی انسان و حیوان نظر نہیں آتا. جب جانے لگے، اماں ہاجرہ کہتی ہے ابراہیم ہمیں اس ویرانے میں تنے تنہا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کس کے سپرد کیا جا رہا ہے؟ آپ جا رہے ہیں اور بولتے بھی نہیں، بتاتے بھی نہیں، کس کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں؟ کیوں؟ جرم کیا ہے؟ غلطی کیا ہوئی ہے؟ کیوں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ کے خلیل بولتے نہیں، جواب نہیں. آخر میں اماں ہاجرہ کہنے لگی اللہ امرک بہا، اللہ کے خلیل اتنا تو بتا، کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟
کس نے؟ کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اس وقت خلیل اللہ سر ہلا کے کہنے لگے نام، ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ قربان جاؤں، جیسے نبی بیوی بھی اتنی موحدہ، جس طرح خلیل اللہ کا اللہ پہ توکل و بھروسہ، اسی طرح بیوی کا بھی اللہ پہ توکل و بھروسہ۔ تو کیا کہنے لگی؟ بخاری کے الفاظ ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں اماں ہاجرہ کہنے لگی کہ جائیے خلیل اللہ اذن لا یضیعون اللہ، جب اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو تو میرا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اذن لا یضیعون اللہ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ہری پور والوں، کتنا بڑا حسن ظن ہے اس خاتون کا اللہ پہ۔ کیا؟ اللہ پہ کتنا حسن ظن ہے، اس پہ میں نے مستقل جمعہ پڑھایا تھا کہ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں دل کی عبادتوں میں سے بڑی عبادت قلبیہ میں سے بڑی عبادت اللہ پہ حسن ظن ہے، کہ بندہ جس حال میں بھی ہو اپنے مالک سے بد ظن نہ ہو، بد گمان نہ ہو، بلکہ اپنے مالک پہ کیا رہے؟ حسن ظن رہے۔ خلیل اللہ آ رہے ہیں، اماں ہاجرہ ٹھہر گئی، مشکیزے میں تھوڑا سا پانی ہے، کچھ چند کھجوریں ہیں، چل پڑتے ہیں۔ لیکن ہری پور والوں قرآن سنیے، قرآن کہتا ہے جب وہاں سے چلتے ہیں پہاڑ کی اوٹ میں آتے ہیں، اس وقت تو نہیں بولے جب اماں ہاجرہ نظر آ رہی ہے، جب بیوی کو دکھائی دے رہے ہیں کچھ نہیں کہتے، جو ہی خلیل اللہ اور اماں ہاجرہ کے بیچ میں پہاڑ کی اوٹ آتی ہے تو پہاڑ کی اوٹ میں خلیل اللہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، قبلہ رخ ہو کے آنسو بہا کے کیا کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ربنا، اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو ٹھہرا دیا ہے، بوادن، ایسی وادی میں، ایسی گھاٹی میں، عند بیتک غیر ذی زرع، جہاں کوئی کھیتی کوئی سبزہ نہیں۔ ٹھہرایا کہاں؟ عند بیتک المحرم، آپ کے محترم حرمت والے گھر کے یہاں بیت اللہ کے پاس۔ بیت اللہ اس وقت تعمیر نہیں تھا، ایک ٹیلا سا تھا، بیت اللہ کی جگہ ایک ٹیلا سا تھا، پانی ایک طرف سے بہہ جاتا تھا جب بارش سیلاب آتا، دوسری جانب بہہ جاتا، یہ ٹیلے کے اوپر، یہ ٹیلے والی کعبے کی جگہ یہ ابری ہوئی سی تھی۔ خلیل اللہ دعائیں کرتے ہیں، التجا مانگتے ہیں، قربان جاؤں جب اولاد کو ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ آپ کے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ربا اس لیے کہ یہ نماز قائم کریں۔ کیا؟ نماز قائم کریں، اللہ تیری عبادت کریں، تیرا گھر ہے، تیری ہی عبادت کریں اللہ۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ میری التجا ہے، آج تو میں اپنے بچوں کو تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری التجا ہے لوگوں میں سے کچھ کے دل اس جانب مائل کر دے، ان کی طرف لوگوں کے دل مائل کر دے، سب کے نہیں، فرمایا افئدۃ من الناس۔ مفسرین نے یہاں نقطہ لکھا ہے،
کہ خلیل اللہ کی دعا کہ اللہ سب کے دل مائل نہ کر، کچھ لوگوں کے دل مائل کر۔ اگر سب کا کہہ دیتے، یہودی بھی، عیسائی بھی، دنیا کے سارے دہری اور کافروں کا دل بھی اس طرف ہو جاتا، وہ بھی وہاں جانے لگتے۔ لیکن کچھ لوگوں کے دل کرتے ہیں اور کئی بدبختوں کے دل نہیں بھی کرتے۔ جو قبولیت میں آ گئے ہیں تو ان کے دل تو اس طرف مائل ہیں اور کرتے بھی ہیں، اور جو قبولیت سے باہر کر دیے گئے ان کے دل آج بھی نہیں کرتے۔ فرمایا فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ان کو روزی دے پھلوں سے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ تیرے شکر گزار بن جائیں، لوگ بھی آئیں۔ اللہ روزی دے ان کو پھلوں کی، جہاں کھیتی نہیں، جہاں سبزے کا نشان بھی نہیں، وہاں روزی کس چیز کی مانگی جا رہی ہے؟ پھلوں کی۔ یہی حسن ظن ہے، یہی کیا ہے کہ آثار کچھ بھی نظر نہ آئیں اور اتنا گمان مضبوط ہو، اتنا حسن ظن ہو کہ بندہ مانگے، آثار کوئی بھی نہیں، اللہ ان کو پھلوں کی روزی دیجیے۔ دعا ہو گئی، اب دوسرے رخ دیکھ لیجئے۔ خلیل اللہ تو گڑ گڑا کے آ گئے، ادھر اماں ہاجرہ کتنی دلیر خاتون، کتنی بہادر، کتنی متوکل علی اللہ، کتنی بڑی متوکلہ علی اللہ۔ وہ چند کھجوریں ختم، مشکیزے کا پانی بھی ختم ہو گیا، اور اماں ہاجرہ پیاسی ہو گئیں، پیاس در پیاس لگتی گئی۔ جب بھوکا اور پیاسا ہو تو پھر سینوں میں دودھ کہاں سے آئے؟ تو اسماعیل علیہ السلام ننھے بچے، وہ بھی بھوک سے بلبلا اٹھے۔ ماں جب دیکھتی ہے بچہ ایسے تڑپ رہا ہو، پیاس لگی ہو، بھوک سے ہو، اور دور دور تک کوئی آثار زندگی کے نہ ہو، کوئی آواز سننے والا بھی نہ ہو، اس وقت اٹھتی ایک ماں کا پتہ آج چلتا ہے، اٹھتی ہے ماں، بجائے ہمت ہارنے کے، حالانکہ خود بھی بھوکی ہے، دوڑتی ہے صفا کی طرف، بھاگتی ہے، صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہے، شاید کوئی دور بندہ نظر آ جائے۔ جب صفا کی پہاڑی سے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، اترتی ہے صفا سے، تو صفا سے جب نیچے اترتی ہے تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ جب بچہ نظروں سے غائب ہوتا ہے تو نیچے دوڑ کے اس مروہ پہ چڑھ جاتی ہے۔ جہاں بچہ نظروں سے غائب تو وہاں تیز دوڑتی ہے، مروہ پہ پہنچتی ہے، دائیں بائیں دیکھتی ہے، آواز بھی دیتی ہے، کوئی سنوائی والا نہیں، کوئی سننے والا فریاد رس نظر نہیں آیا۔ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 7 چکر اماں ہاجرہ نے لگائے، پیاس کی شدت میں، بھوک کی سختی میں، 7 چکر صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس ذکر کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر ذکر کرتے ہیں، جب آتی ہے نا 7 چکر پورے کر کے مروہ پہ کھڑی ہوتی ہے، صفا پہ دائیں بائیں دیکھتی ہیں، کوئی نہیں، ایک آواز سی سنائی دی تو فوراً کہنے لگے پتہ نہیں یہاں کون ہے، یہ میری اپنی آواز تو نہیں ہے کہیں۔ پھر آواز آئی، ٹھہر جائیے، صبر کیجئے۔ جب غور سے دیکھا تو کعبۃ اللہ جہاں ہے پاس ہی ایک فرشتہ رونما ہوا، فرشتہ نمودار ہوتا ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اور 2 لفظ ہیں،
کہ فرشتے نے آ کے ایڑی ماری یا پر مارا تو جہاں اسماعیل تھے اللہ نے وہاں چشمہ جاری کر دیا، پانی ابلنے لگا نیچے سے۔ اللہ اکبر۔ جب تڑپ ہو، پیاس ہو، موت نظر آتی ہو، کوئی فریاد رس نہ ہو، اور وہاں یوں چشمہ پھوٹے، جب چشمہ پھوٹا اماں ہاجرہ دوڑتی ہوئی آئیں اور جلدی سے اس چشمے کے ارد گرد مڈھیر باندھنے لگی۔ آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں جی؟ بنی بڑھانا، ٹھیک ہے نا، بننا یا بنی، ٹھیک ہے نا۔ وہ مڈھیر بنانے لگی تاکہ تالاب سا بن جائے، اور خود پانی پیا، پانی تو مل گیا۔ یہی کمال ہے آب زمزم کا کہ کئی عرصے تک صرف زمزم پہ گزارا کیا، اور زمزم میں اللہ نے یہ کمال رکھا ہے، بھوک بھی مٹاتا ہے، پیاس بھی بجھاتا ہے۔ ورنہ وہاں کھجوریں کچھ بھی نہیں تھا، بس صرف زمزم پی رہے ہیں مزے سے، بچے کو بھی پلا رہے ہیں، صحت بنتی جا رہی ہے۔ ہری پور والوں، میں یہ جملہ یاد دلاؤں گا کہ آب زمزم جسے قیامت تک اہل ایمان پینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھا ہوتا ہے، کئی زمانے گزر جاتے ہیں، خراب نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماء زمزم ماء مبارک، زمزم کا پانی مبارک پانی ہے، اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں اس میں، اور دنیا کا کوئی پانی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کسی پانی کی اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں، کسی پانی کا ایک منفرد پانی ہے۔ اور عرب میں جہاں سارا پانی کھارا، وہاں ایسا میٹھا پانی، صحت افزا پانی، جو کھانے کا کام بھی کرے اور پینے کا کام بھی کرے، غذائیت بھی، پانی بھی، شفا بھی، علاج بھی۔ خیر، پھر میں کہوں گا نا کہ زمزم کا پانی یہ اماں ہاجرہ کے حسن زن کا نتیجہ ہے۔ کبھی آپ نے اس جملے پہ غور کیا؟ قصہ سارے سنا دیتے ہیں۔ زمزم کا پانی جو صدیاں گزر چکی ہیں، یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ اماں ہاجرہ کا اپنے رب کے اوپر حسن زن کا نتیجہ ہے۔ جو جملہ انہوں نے کہا تھا کہ خلیل اللہ جب رب نے کہا ہے تو آپ جائیے، اذن لا یضیعن اللہ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی اماں کے اوپر مہربانی کرے، رحمت کرے کہ انہوں نے مڈھیر بنا دیا تھا زمزم کے آگے۔ اگر وہ مڈھیر نہ باندھتی تو آج زمزم کا پانی نکالا نہ جاتا، بلکہ یہ جاری نہر ہوتا، چشمہ ہوتا، عیناً معیناً ماء معیناً بہتا ہوا ہوتا۔ لیکن اس میں بھی حکمت تھی بس اللہ کی۔ اللہ کے خلیل اس امتحان میں بھی کامیاب، اور ان کی بیوی بھی کامیاب۔ اور یہاں صحیح بخاری کا ایک حوالہ دیتا جاؤں، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام اماں ہاجرہ رہنے لگے وہاں، بچہ پڑھ رہا ہے، بڑا ہو گیا، وہاں ایک قافلہ گزرنے لگا، صحیح بخاری کی حدیث، ایک قافلے کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا فضا میں ایک پرندہ اڑ رہا ہے، تو ہوشیار لوگ تھے، انہوں نے کہا پرندہ تو جہاں اڑتا ہے وہاں چشمہ ہوتا ہے، یہاں پانی ہوگا۔ تلاش کرتے 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 زمزم کے پانی کے پاس آ گئے، پاس آئے تو دیکھا
اما ہاجرہ اور ان کا لختے جگر اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو پتہ ہے آتے ہی کہنے لگے بہن جی ہمیں اجازت ہوگی یہاں رہنے کی۔ پانی تھا نہیں عرب میں کہ ہم بس یہیں ٹھکانہ قافلہ گزر رہا تھا، کہتے ہیں نہیں بس ہم یہیں پکے رہنا چاہتے ہیں۔ تو اما ہاجرہ کہنے لگی ہاں اجازت ہے آپ کو یہاں رہنے کی، لیکن چشمے کے مالک نہیں بنو گے۔ چشمہ تمہاری ملکیت نہیں ہوگا، یہ میری ملکیت میں ہوگا۔ پینا تمہیں اجازت ہے، پانی سے منع نہیں، لیکن یہ میری ملکیت میں ہوگا۔ کیا ذہانت ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بس ہمیں آپ پانی دے دیں، یہ چشمہ آپ کی ملکیت ہے۔ ٹھیک ہے جی رہو، خوشی سے رہو۔ ان کی بھی چاہت تھی کوئی آبادی ہو جائے، خلیل اللہ کی دعاؤں کا اثر بھی تھا۔ بس وہ قافلہ وہاں ٹھہرا، بڑا ہو گیا قافلہ، بڑھتا گیا۔ اسی قافلے کی ایک لڑکی سے اما ہاجرہ نے اپنے لختے جگر اسماعیل خلیل اللہ عرصے بار سے گائے بگائے چکر لگاتے تھے۔ جب ایک دن آئے دستک دی، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے پوچھا اسماعیل کہاں ہیں؟ کہنے لگی جی وہ تو کہیں شکار پر گئے ہوئے ہیں۔ تو پوچھا بیٹا اچھا یہ بتاؤ شوہر تو آپ کا شکار پر گیا ہے، آپ کے گھریلو حالات کیسے ہیں؟ کہنے لگی یہاں کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں، زندگی تنگ ہے، بڑی مشکل ہے، گزارا ہی نہیں ہو رہا۔ اور سے سنیے، جہاں تک میری بہنوں کو ماؤں کو آواز پہنچتی ہے وہ بھی سنیں۔ گزارا کیسا ہوتا ہے بیٹی؟ کہنے لگی جی مشکل ہے، حالات سخت تنگی ہے، کچھ ہے ہی نہیں بس۔ خلیل اللہ کہنے لگے میں جا رہا ہوں، آپ کا شوہر آئے تو میرا سلام کہنا ان کو۔ بتایا نہیں کہ میں کون ہوں، میرا سلام کے بعد کہنے لگ گئے کہنا کہ وہ آنے والا بابا کہہ کے گیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھاٹ بدل دو۔ کیا بدل دو؟ وہ ہری پور والوں چوکاٹ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ یہ دروازے کی کیا ہے؟ چوکاٹ ہے جس پہ دروازہ کھڑا ہوتا ہے۔ لڑکی سمجھی نہیں، خلیل اللہ آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، جی کوئی مہمان تو نہیں آیا تھا؟ جی ایک بابا آئے تھے۔ کیا کہا؟ جی سلام کیا آپ کو، وعلیکم السلام۔ اچھا سلام کا جواب؟ اور کچھ کہا؟ جی اتنا کہا ہے اسماعیل علیہ السلام ایسی اولاد جو والدین کا اشارہ سمجھ گئے۔ کہنے لگے اچھا چوکاٹ بدلنے کا کہا ہے؟ جی۔ فرمایا پھر بیوی کو ادھر ہی طلاق دے دی، تو جا۔ طلاق دے دی بیوی کو۔ ہری پور والوں، خلیل اللہ کا کمال اور ذبیح اللہ کا کمال، اشاروں میں کتنا سمجھایا۔ یہاں یہ بھی حکمت یاد رکھیے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ایک جملہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے خلیل نے بیوی کو چوکاٹ کیوں کہا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ آخر نبی کا جملہ ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوگا۔ بیوی کو چوکاٹ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ چوکاٹ سے دروازہ مضبوط ہوتا ہے، اندر کا سارا خزانہ، ساری عزت، سارا محفوظ ہوتا ہے۔ عورت واحد چوکاٹ ہے جس کی
وجہ سے خاوند کا عزت اور وقار محفوظ ہوتا ہے۔ عورت چوکاٹ، اس سے خاوند کا گھر محفوظ ہے، اس کی عزت محفوظ ہے، اس کی دولت محفوظ ہے۔ اسی خاندان اسی دوسری لڑکی سے کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ کے خلیل آئے۔ اسماعیل علیہ السلام پھر گھر میں نہیں، شکار پہ نکل جاتے تھے، شکار میں مل جاتی لے آتے کھا لیتے تھے۔ بیوی پھر گھر میں ہے، بابا جی پھر آ گئے ہیں، دوسری بیوی جی کون؟ اسماعیل ہیں گھر میں؟ نہیں جی، کہیں چلے گئے ہیں، باہر ہیں، شکار پہ گئے ہوئے ہیں۔ اچھا آپ بتائیں گھر کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ دوسری بیوی کہنے لگی الحمدللہ، کرم ہے مالک کا، خوب کھاتے ہیں، بہترین تازہ پانی ہے، میٹھا، اور جو کچھ وہ گوشت لے آتے ہیں گوشت کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں زمزم کا، مزے ہی مزے ہیں۔ یہ چیزیں تو پہلی بیوی کو بھی مل رہی تھی، کیا؟ پر کیا کہا تھا؟ کوئی جال نہیں جی۔ آج بھی کئی عورتوں کا یہ حال ہے، شوہر بیچارہ پردیس میں، اس کا پسینہ جا کے جوتوں سے ہوتے ہوئے زمین تک پہنچتا ہے، اور جب گھر کوئی شے نہیں کھانے ہستے، کچھ بھی نہیں کما رہا ہے، یہاں سے اتنی بڑی بڑی فرمائشیں جی۔ میرا ایک دوست ہے، شاید سن بھی رہا ہو، آیا تھا پردیس سے کئی سال کے بعد، تو محلے کا ایک آدمی اس کو ملنے چلا گیا، میں بھی دوسرے دن گیا، مجھے اس نے واقعہ سنایا تو میں اتنا ہنسا، اور گھر میں بھی آ کے سنایا۔ کہتا ہے جی فلاں ہمارے پڑوسی آیا تو جیسے ہی مجھے ملا میں نے چائے شائے پیش کی، بسکٹ کھلائے، جاتے ہوئے کہنے لگے اللہ کے بندے انگلینڈ سے آئے ہو، کچھ 2-4 موبائل ہی کہنا ہوا میرے اسے۔ کتنے موبائل لے آتے؟ کہتے ہیں میں رہ گیا، کوئی ایک بھی نہیں کہا۔ کتنے؟ میرے خیال سے وہاں کوئی کچرے کے ڈھیر میں پڑے ہوتے ہیں، یا وہاں موبائلوں کی کوئی خیرات ہے۔ یہ حال ہے لوگوں کا، پردیسیوں کا برا حال ہوتا ہے، اور یہاں سے لوگ کیا کہتے ہیں؟ فرمائشیں ہی فرمائشیں ہوتی ہیں، یہ لانا وہ لانا۔ کمال پھر بھی ان پردیسیوں کا ہے، پھر بھی دے دیتے ہیں، پھر بھی لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو خیر پوچھا کیسے گزارا چلتا ہے؟ اللہ کے خلیل کہنے لگی ٹھنڈا پانی، میٹھا تازہ گوشت کھاتے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ جب اسماعیل آئے اس کو میرا سلام کہنا، سلام کے بعد کہنا کہ چوکاٹ نہیں بدلنی، چوکاٹ کو برقرار رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں، جی کیا ہوا؟ جی کوئی مہمان آئے تھے۔ کیسے تھے؟ جی ایک بابا سا تھے، بوڑھے بابا جی تھے، اللہ کے خلیل تھے، بزرگ ہو گئے تھے۔ جی ایک بابا جی آئے تھے، کیا کہا؟ آپ کو سلام کیا، ساتھ یہ بھی کہہ دیا چوکاٹ نہ بدلنا۔ نے کہا آپ سے کوئی پوچھا تھا؟ جی پوچھا تھا۔ کیا پوچھا؟ جی گھر کے حالات کیسے ہیں؟ تو آپ نے کیا کہا؟ کہا میں نے تو یہ کہا مزے کرتے ہیں، الحمدللہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ملتا ہے، اللہ کا کرم ہے۔ فرمایا چوکاٹ بدلنا ان کا حکم تھا کہ آپ کو اپنی رفیقہ حیات بنائے رکھوں، آپ کی تائید کر کے گئے ہیں۔ میرے یہ اللہ کے خلیل کی سیرت کے وہ درخشاں پہلو ہیں جس ہمارے لیے بڑی حکمتیں ہیں، بہت کچھ ہے سبق۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان حکمتوں کو سمجھنے کی، ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔